جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عوام کے اصل ایشوز دیکھیں تو ان کو جن مسائل کا سامنا ہے، لوڈ شیڈنگ کا بحران ہو گیا، بجلی گیس کا بحران ہو گیا، حادثات ہو گئے، زلزلے ہو گئے، آفات ہو گئے، کرپشن ہو گئے، یہ عوام کے ان ایشوز کو کہیں ایڈریس کیا جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک سوال ضرور میں اٹھاؤں گی کہ سندھ میں جو مستعفی وزیر تھے امیر نواب شازی، آپ کا ظاہری بات ہے تعلق کراچی سے بھی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا قائم علی شاہ نے فیکٹریوں کے انسپیکشن پہ پابندی لگا دی تھی، اس بیس پہ وزیر آپ کے امیر نواب ہے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے غالباً بات نہیں تھی۔ یہ تو ایل جی جو نیا پیپلز آرڈیننس ہے، سندھ پیپلز آرڈیننس، جب وہ آیا تھا تو اس وقت وہ تشریف لائے تھے سی ایم ہاؤس اور وہاں پر انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن ابھی تک سی ایم صاحب نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن وہ بولے ہیں کہ یہ اس حادثے کے بعد وہ بولے آئی ڈونٹ نو اس حادثے کے بعد کہ میں نہیں جانتی کہ اب استعفیٰ اس وقت تو اس وجہ سے دیا تھا اور یہ ٹی وی پہ تھا، میرا خیال ہے بریکنگ نیوز بھی کافی اس پر آئی تھی، وہ خود سی ایم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے، میڈیا ٹاک بھی ہوئی تھی، اینڈ اف یہ ایک نئی وجہ ہے سو دس از اسٹرینج ٹو می ایز ویل۔ لیکن دیکھیں جہاں انسپیکشن کا سوال ہے، انسپیکشن کا ایک بار پھر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سی ایم صاحب نے آرڈرز جو ہیں وہ اسٹرکٹلی جاری کیے ہیں، کیونکہ یہاں پر بات نہیں رکتی اسما۔ آپ نے زلزلے کا ذکر کیا، 2005 سے پہلے ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے زلزلہ کشمیر میں آیا تھا، سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی واز دا لارجسٹ اپوزیشن، ہم نے فوری طور پر بل جمع کروایا تھا۔ دیکھیے لیجسلیٹرز اپنا کام کرتے ہیں جب ان کو وہ سپیس ملتی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو امپلیمنٹیشن کا عمل ہے، یقیناً یہ بات ضرور ہے کہ انسپیکشنز کے عمل کو روکا نہیں جانا چاہیے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ لیبر لاز کی وائلیشن ہو رہی ہو، چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کے بلڈنگ کے میپ کے حوالے سے ہو، ایگزٹس کے حوالے سے ہو، عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر سی ایم صاحب نے آرڈرز دیے ہیں کہ ایک بار یہ بالکل انسپیکشن اسٹرکٹلی ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے کہا کہ اٹ ڈزنٹ اسٹاپ ہیئر، اور بلڈنگز ہوں گی، میں یہ نہیں کہتی کہ ایسی بلڈنگز نہیں ہوں گی، آئی ایم شیور ایسی بلڈنگز وہاں موجود ہوں گی، اور اب چونکہ انسپیکشن ایک بار پھر سختی سے کی جا رہی ہے تو ابھی تو بہت حقائق سامنے آئیں گے۔ انفارچونیٹلی ایٹ دا کاسٹ آف سو مینی پریشیس لائفز یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس بات کا یقینی طور پر دکھ ہے، لیکن دیکھیں تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ اگر مالک چاہتا ہے شارٹ کٹس لینا تو وہ شارٹ کٹس کے لیے ایسے لوگ بھی دیکھتا ہے، وہ افسران جن کو کبھی بھی یہ خطرہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کرسی سے اتر جائیں گے یا ان پر کوئی سختی کی جائے گی یا پھر کوئی ایسی پولیٹیکل گورننس مانیٹر کرتی رہے گی انہیں، تو دیکھیں یہ ان کو تسلی رہتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گی، ایک ایف آئی آر درج کی گئی اس حوالے سے، کیا وہ گمنام رہے گی، فائلوں میں دبی رہے گی؟ اب 3-4 دن ہم بھی اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ سب بھی زیادہ اس پہ فالو اپ کرنا لوگ اس کو بھول جائیں گے، لوگوں کو انصاف ملے گا جو لوگ وہاں پہ مرے؟ کہاں ملے گا؟ کہاں ہے انصاف آسما اس ملک کے اندر؟ کس کو انصاف مل رہا ہے؟ آسما اگر فیکٹری اونر سپوزنگ یہ اب دیکھیے یہ فیکٹریز ہیں، آپ نے کہا کن علاقوں میں اتنے کنجسٹڈ ایریاز کے اندر، ایک تو وہاں پانی بھی اویلیبل نہیں ہے، بجلیاں بھی نہیں ہیں، آپ نے بھر رکھے ہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے اس بلڈنگ کے اندر، کتنے ورکرز رہ سکتے ہیں، کون ہے؟ از اینی ون مانیٹرنگ؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ فیکٹری اونرز ہیں تو ہو آر دے؟ یہ بڑے رئیس لوگ ہیں، یہ ویلتھی لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کسی کی شوگر مل ہے، کسی کی آٹے کی مل ہے، تو یہ لاز اس لیے شاید نہیں بنتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ پولیٹیکل انفلوئنس ان کے پاس بہت ہے، ان کے پاس بڑے طاقتور لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو لہٰذا کوئی نہیں دیکھتا۔ اب اگر میں یہ بات کہوں کہ کرپشن کی بات ہے تو آپ کو یہ ساؤنڈ کرے گی کہ بھئی پھر سے کرپشن، حقیقت یہ ہے کہ کرپشن، برائبری، یہ کرپشن کا ہی حصہ ہے جو ہمارے قوانین بنتے ہیں اور انفورس نہیں ہوتے، کوئی مانیٹر نہیں کرتا، کسی کو سزا نہیں ملتی۔ کس کو سزا ملے گی؟ اب کوئی ذمہ دار ہے اتنی موتوں کا؟ کون؟ یہ بھی سوال ہے کہ سزا دے گا اور کون ذمہ دار ہے موتوں کا؟ بات یہ ہے نا کہ اگر ایک انسپیکٹر کی سطح پر ایک انسان اپنے عہدے کو مس یوز کر رہا ہے، آپ بڑی آسانی سے ہر چیز کو ایک اس آدمی سے یا اس شخص سے کنیکٹ کر دیتے جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، مگر یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، بالکل عوام کا نمائندہ ہے، مگر یہ کہنا بالکل، لیکن یہ کہنا کہ اس کے اوپر انفلوئنس ہے یا وہ کنٹرول کر رہا ہے، دیکھیے لیکن وہ اس کے لیے لیجسلیشن کر سکتا ہے، اس کی آواز اٹھا سکتا ہے، پر اگر ایک کرپٹ انسپیکٹر ہے، اگر اس کی انسپیکشن جو ہے وہ ریگولر نہیں ہوئی ہے، اگر کہیں سے میپ اونر نے
کرپشن سے کسی طریقے سے پاس کرایا ہے تو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. پوچھتی ہوں میں نے آپ سے رپورٹ کو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی منگوایا ہے اور آج بھی اسمبلی کے فلور پر پارلیمنٹ کے اندر جو ریزولوشن آئی ہے ادھر بھی جوڈیشل کمیشن کے قیام کا ذکر ہے. مطالبہ کیا گیا. وی ول کیپ آن پشنگ دس انشاءاللہ. تو کرتے ہیں لیکن ریزولوشن سر ہم دیکھتے ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں. ڈرون حملوں پہ ہم نے دیکھا, پاکستان کی فورن پالیسی پہ دیکھا, خود مختاری پہ دیکھا, انسپیکشنز پہ بتا دیں. پرویز الہی صاحب کے کہا جا رہا ہے کہ زمانے میں اس پہ پابندی لگی, پرویز مشرف کے زمانے میں. تو یہ پنجاب میں پھر آپ نے بھی نہیں لاگو کیا گیا کہ انسپیکشنز ہونی چاہیے فیکٹری پہ جو پابندیاں لگی ہیں؟ دیکھیں آسمہ, ہم نے تو یہ آپ کو یاد ہوگا اسی سال کے شروع میں ایک واقعہ انسیڈنٹ ہوا تھا لاہور میں کھاڑک میں نا, ایک فیکٹری کے اندر ایک بوائلر پھٹا تھا اور وہ اس سے پوری وہ فیکٹری منہدم ہو گئی تھی اور اس سے 20-25 جانیں وہ ضائع ہوئی تھیں. اس کے بعد ہم نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا تھا. پوری مشینری کو پنجاب کی فیکٹریز جو کھلی ہیں جتنے بھی ایریاز میں اس میں انسپیکشن ہوتا ہے, لیکن یہ اطلاعات آئی ہیں وہاں پہ بھی پابندی ہے, انسپیکشن پہ پابندی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ وہ الیکٹرک سائڈ الگ ہے, آپ کا بلڈنگ سائڈ الگ ہے, آپ کا لیبر سائڈ الگ ہے, لیکن انسپیکشن اگر ہوتی ہے تو ایسے حادثات کیوں اس میں بڑی سٹیجز ہیں. نمبر 1 کہ رہائشی علاقوں میں نہ ہو, نمبر 2 کہ جو فیکٹریز لاز جو ہیں اس کے مطابق. لیکن سر کتنی فیکٹریز کی انسپیکشن کیا گیا؟ میں پنجاب کا اور سندھ کا ذکر کر رہی ہوں, دونوں سے آپ سے پوچھوں. ہمارے جو وہاں پہ ہم نے ایک تو بنایا ہے کہ جو خاص طور پہ لیبر لاز کے حوالے سے اس کے اندر پوری طرح اسٹرکٹلی ہم انفورس کر رہے ہیں. یہ جب واقعہ ہوا ہے کھاڑک کا تو اس کے بعد بہت زیادہ جگہ سے ہمیں یہ شکایات بھی آئیں کہ ان نیسیسریلی بھی کچھ جو محکمے کی مشینری ہے وہ چڑھ دوڑی ہے اور مختلف فیکٹریوں میں چھاپے مار رہی ہیں. سر آپ میرے ساتھ چلیں, میں 10,000 آپ کو رہائشی ایریا میں ہراساں بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے. لیکن اس پہ میرا کل کون دیکھے گا؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں, آپ کتنے علاقے میں کھلی ہوں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ اس فیکٹری کی آڑ میں جو کہ کراچی کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس طرح کی مشینری کو ہم انوالو کر لیں کہ وہ چڑھ دوڑیں unnecessarily. نہیں, with a scientific methodology یہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ فیکٹریز ہیں ان کے اندر ایک SOP امپلیمنٹ کیا جائے. نہیں امپلیمنٹ یہ چیزیں ایک تو رہائشی علاقوں میں نہ ہوں, اور اس کا فائر ایگزٹ ہونا چاہیے, کوئی بڑے دروازے ہونے چاہیے, کوئی سیفٹی ہونی چاہیے. This is not the only thing. اس کا میکینیکل سٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے, جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے, جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہو فرام A to Z. When the factory starts building, اس وقت سے شروع ہو, and when this factory starts working. لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کون اس and then regularly after that as well. باتیں تو ہم سب اچھی کریں لیکن اس پہ کرائے گا کون, یہ سوال, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. لیکن ایک بات یہ میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا, یہ بیوروکریٹس کا کام ہے, انہوں نے کرنا ہے, انتظامیہ کا کام ہے, انتظامیہ کا بھی کام ہے, چیک اینڈ بیلنس ریپیٹ کروں گا کہ this is not supposed to be done only by the governing agencies. This is to be done by the people themselves as well. مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, اسی پہ مزید سر بات کر رہے ہیں اور کچھ ہم بات کریں گے, احتساب بل کا بھی ذکر کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.